الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب اور محاصرہ دمشق۔ جناب کے حکم کے مطابق میں شام کی طرف چلا۔ اللہ تعالیٰ نے تدمر، ارکا، حوارن، سنخنا اور بصرہ میرے ہاتھ سے فتح کرا دیا۔ میں آج جب کہ آپ کو یہ عریضہ لکھ رہا ہوں دمشق جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ سے مدد چاہتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں خط آپ نے ساتھ ہی روانہ کیے اور دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ جس وقت آپ موضع سینا میں پہنچے، آپ نے پڑاؤ اور رایۃ العقاب کو نصب فرمایا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام ثانیۃ العقاب پڑ گیا۔ وہاں سے آپ نے فوراً کوچ کر دیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کر نصرانیوں کے معبد کے قریب، جس کو دیر کہتے ہیں، پڑاؤ کیا، اور اس جگہ کا نام آج تک دیر خالد مشہور ہے۔ دمشق کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ تمام اطراف و جوانب سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے اور اس قدر آدمی اکٹھے ہوئے تھے کہ جن کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 12,000 تو سوار ہی تھے۔ شہر پناہ کو جنڈوں، نیزوں اور صلیبوں سے آراستہ کر رکھا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت ہرکل کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت خالد ارکا، تدمر، حوران، سخنا اور بصرہ کو فتح کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اپنے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، اے بنی اصفر، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور اول ہی اس اندیشے کو ظاہر کیا تھا، مگر تم نے ایک نہ سنی و انکار کرتے رہے۔ اب اہل عرب حوران، تدمر، ارکا، سخنا اور بصرہ کو فتح کر کے ربوہ یعنی دمشق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر اس کو فتح کر لیا تو نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے، کیونکہ شام میں وہی ایک جگہ ہے جو جنت شام کہلانے کے مستحق ہے۔ دمشق کی طرف فوج روانہ ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے لشکر سے دو چند ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کون شخص ہے جو مقابلے کے لیے نکلے اور مرد میدان بن کر ان کو ہزیمت دے دے؟ میں ایسے شخص کو ان مقبوضات کا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے محصول اور مالگزاری معاف کر دوں گا اور ان مقبوضات کو اسی شخص کے تصرف اور قبضے میں دے دوں گا۔ کلوس بن حنہ سردار نے، جو شام کے پہلوانوں اور بہادروں میں ایک مشہور پہلوان تھا اور جس کی بہادری اور شجاعت عسکر فارس کے مقابلے میں، جبکہ قیصر و خسرو نے شام پر لشکر کشی کی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، کہا، میں مسلمانوں کے مقابلے میں تنہا ہی کافی ہوں، انہیں مار کر بھگا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک سلیب دی اور 5,000 لشکر اس کے ساتھ کیا اور کہا، سلیب کو اپنے آگے رکھنا، یہی تجھے مدد دے گی۔ کلوس اس سلیب کو لے کر اسی روز انطاکیہ سے چل پڑا۔ جس وقت حمص میں پہنچا تو اس کو اسلحہ اور آدمیوں سے پٹا ہوا پایا۔ اہل حمص کو اس وقت اس کی آنے کی خبر پہنچی، اس کی ملاقات کے لیے نکلے۔ آگے آگے پادری اور رہبانوں کو کیا، ان کے سامنے عود و عنبر کی تبخیر کی، انجیل ان کے سینوں سے لگائی۔ جس وقت یہ اس کے قریب پہنچے، سب سے پہلے لشکر کے سامنے تقدیس بیان کی ہے۔ خلوص پر معمودیہ کا پانی چڑھ کر فتح کی دعا مانگی۔ خلوص ایک رات دن یہاں قیام کر کے شہر جوسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل جوسیہ نے بھی باشندگان حمص کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد بلبک پہنچا۔ یہاں کے مرد و زن جن کا چہرہ غبار آلود اور بال پریشان تھے آئے۔ کلوس نے ان کی یہ حالت دیکھ کر سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عربوں نے ارقا، تدمر اور حوران بصرہ فتح کر لیا ہے اور سنتے ہیں کہ دمشق لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلوس نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ عرب اس وقت جابیہ کے مقام پر ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے شہر اور قلعوں کو کس طرح فتح کر لیا۔ انہوں نے کہا، سردار، یہ صحیح ہے کہ اہل عرب جابیہ میں ہے اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، مگر ایک شخص جس کا نام خالد بن ولید ہے اور جس نے یہ مقامات فتح کیے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ کتنا لشکر ہوگا؟ انہوں نے کہا، 1,500۔ اس نے کہا، مجھے اپنے دین کی قسم میں اس کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر لٹکاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو کر دمشق کی طرف چلا۔ جو صوبیدار یا گورنر ہرکل کی طرف سے دمشق پر متعین تھا، اس کا نام اسرائیل تھا۔ رومیوں کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ماتحت 3,000 سوار اور پیادے رہا کرتے تھے،
جس وقت خلوص دمشق میں پہنچا تو حکام اور رؤسائے دمشق نے اس کا استقبال کیا اور بادشاہ کا وہ فرمان جس میں اسے مسلمانوں کے مقابلے کے واسطے مقرر کیا گیا تھا اس کے سامنے پڑا۔ خلوص نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری طرف سے ان کے ساتھ لڑوں گا، تمہارے شہر سے دشمنوں کو بھگا دوں گا، مگر اس میں یہ ایک شرط ضروری ہے کہ تم اسرائیل کو اپنے شہر سے نکال دو تاکہ میں تنہا اس کام کے لیے رہ جاؤں اور اکیلا دشمنوں کو بھگا دوں۔ انہوں نے کہا، جناب، ایسے وقت میں جب کہ دشمن سر پر پڑا ہو ہم اس کام کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک سردار کو نکال دے، بلکہ ایسے وقت میں اگر 10 سردار بھی میسر آ جائے تو ہم ان کو بطیب خاطر منظور کر سکتے ہیں تاکہ عربوں کے ساتھ ان کی مدد سے مقابلہ کر سکے۔ اسرائیل نے یہ کیفیت سن کر کہا، جس وقت اہل عرب یہاں آ جائے اور ان سے مقابلہ ہو تو بہتر یہ کہ ہم میں ہر ایک علیحدہ ایک روز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جو شخص ان کو ہزیمت دے دے شہر اسی کے قبضے اور تصرف میں رہے۔ جہاں دیدہ اور تجربہ کار لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور اس بات پر فیصلہ ہو گیا۔ اسرائیل خلوص کی طرف سے اور خلوص اسرائیل کی جانب سے بغض و عداوت لے کر اپنے فروگاہ کی طرف واپس چلے گئے۔ باغی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رومی روزانہ باب جابیہ کی طرف نکل کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع لینے کے لیے 3 میل تک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باب ثانیہ کی جانب سے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تشریف لے آئے۔ رافع بن مسلم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوتا کے مقام میں دیر کے قریب پڑاؤ کیا تو دفعتاً رومیوں کو فوج جو ٹڈیوں کی طرح منتشر تھی آئی ہوئی دکھلائی دی۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسلمہ قذاب والی ذرہ پہنی، اپنے عمامہ سے کمر کو باندھا، اس کے پلو کو لٹکایا، مسلمانوں کو آواز دی اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماوے، یہ دن ایک ایسا دن ہے جو آج کے بعد کبھی بھی نہیں آنے کا۔ یہ دشمنوں کا لشکر جو سوار اور بہادروں پر مشتمل ہے تمہارے پاس آ پہنچا ہے، ان میں سے کوئی زندہ نہ جانے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آؤ، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کی جانیں باری تعالیٰ نے خرید کر لی ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زمینوں کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی ہے جو اللہ کے راستے میں مقاتلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے مسلمان بھائی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چل پڑے ہیں، عنقریب تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں نے یہ سن کر فوراً گھوڑوں کو آراستہ کیا، سوار ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ رومی جو ایک دم حملہ کرنا چاہتے تھے رکے، دونوں لشکر مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوج کو ترتیب دی، میمنہ پر رافع بن عمیرہ طائی، میسرہ پر میسب بن نحبہ، داہنے بازو پر شرجیل بن حسنہ اور بائیں بازو پر عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، اور ساقہ پر سالم بن نوفل مقرر ہوئے، اور قلب کی کمان خود ہاتھ میں لی۔ جس وقت قواعد جنگ پر لشکر کو آراستہ فرما چکے تو آپ نے زرار بن ازور کو حکم دیا کہ تم جہاد میں اپنے باپ اور قوم کی سنت پر چلو، اللہ کے دین کی اعانت کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تم ہی پیش قدمی کرو، اپنے حملے سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دو، اپنی شجاعت سے ان کے لشکر کو پراگندہ اور منتشر کر دو۔ زرار جو اس وقت میلے کپڑے پہنے، پرانا عمامہ باندھے، ایک لاغر بچیری پر جو ہوا سے باتیں کرتی تھی سوار تھے، جھپٹے اور اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں کلبلی ڈال دی، اور چاروں سواروں کو جو قوم میں بہترین مرد شمار ہوتے تھے تیغ کی گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور 600 مئو کو موت کے چنگل میں پسا دیا۔ اگر رومی آپ پر تیر کی بارش اور پتھروں کا مینہ نہ برساتے تو کبھی آپ مقابلے سے نہ پھرتے۔ جس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس آئے تو حضرت خالد اور تمام مسلمانوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر عبد الرحمن بن ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا پہنی، طاقت آزمائی کے ارادے سے نکلنا چاہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن صدیق، اپنے حملے سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا، ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دینا، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں برکت عطا فرماوے گا۔ آپ نے حضرت زرار بن ازور کی طرح حملہ کیا، دشمنوں کو قتل کیا، خوب لڑے، آپ لوٹے تو بہادر اسلام سیف اللہ
حضرت خالد بن ولید نے خود ایک حملہ کیا اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھلائے بہادر و شجاعت کے اور بھرپور ہاتھ مارے کہ رومی ششدر حیران رہ گئے۔ کالوس نے جس وقت آپ کو دیکھا، آپ کے رنگ و ڈھنگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ سپہ سالار افواج اسلامیہ یہی شخص ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ میرا ساز و سامان، علامت سرداری اور وہ صلیب جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے، انہیں دیکھ کر یہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر پیچھے ہٹا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ ایک سپہ سالار مقابلے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، چاہ کہ حملہ کر دیں، مگر چند رومی سردار آگے بڑھے، آپ کو ڈانٹا اور تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، برابر بڑھتے رہے۔ آپ کا گھوڑا ایک بجلی تھا جو صفوں میں چاروں طرف کود رہی تھی۔ آپ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک 10 رومیوں کو قتل نہ کر دیا۔ آپ دوبارہ پھر پلٹے اور لڑائی کے جوہر پہلے سے بھی زیادہ دکھلائے۔ حل من مبارز کا نعرہ لگایا، آواز دی کہ کوئی مقابلے کو نکلے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا میرے مقابلے میں 2 آ جاؤ، مگر پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آپ نے 4 سے لڑنے کی خواہش کی، آخر میں 10 تک کہہ دیا، مگر کسی نے جواب تک نہ دیا۔ آپ نے کہا تف ہے تم پر، میں اکیلا اور تنہا کھڑا ہوں۔